کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت پوری انسانیت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک پوری انسانیت کی میدان محشر میں جو صفیں بنے گی ان کی تعداد 120 ہوگی۔ اب اگر پوری انسانیت 120 صفوں میں سما جائے تو وہ میدان محشر کتنا بڑا ہوگا اور کتنی لمبی صفیں ہوں گی۔ آپ اور میں آج اگر اس کا خیال بھی کرنا چاہیں تو صحیح تصور نہیں کر سکتے۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا اتنی لمبی صفیں بنے گی 120، ان میں سے 80 صفیں اکیلے حضور کی امت کی ہوں۔ حضور علیہ السلام کی ایک اور حدیث شریف ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کل کل امتیں جو جنت میں داخل ہوں گی ان میں 2 ثلث یعنی پوری جنت کو میں حاضرین کو اگر 3 پر تقسیم کیا جائے تو 33% ساری امتیں ہوں گی اور 67% اکیلے حضور کی امت ہوگی۔ سبحان اللہ۔ اس پر ایک ہمارے بزرگ نے خوبصورت نکتہ لکھا، فرمایا وہ جنت کیا جنت ہوگی جس میں حضور کا دیدار نہ ہو۔ اگر 2/3 حضور کی امت جنت میں ہوگی اور ہر امتی کی خواہش ہوگی کہ پیغمبر اسلام کی میں زیارت کروں تو حضور کی امت کی جنت کے اندر جو چلت پھرت ہوگی حضور کی زیارت کے صدقے اس چلت پھرت کو بھی اللہ جنت کی بہاروں میں بدل دیں گے۔ ان کا کہنا یہ کہ کل قیامت کے دن جنت کو جو رونق ملے گی وہ بھی حضور کے صدقے میں ملے گی۔ میرے بھائیوں، ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، رحمت عالم نے ارشاد فرمایا کہ کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ہر نبی کو ایک نشان اور جھنڈا عنایت کریں گے۔ اس جھنڈے کے نیچے اس کی امت کھڑی ہو کر اپنا حساب کتاب پیش کرے گی۔ حضور فرماتے ہیں لوگوں، تمام جھنڈوں سے بلند و بالا جھنڈا محمد عربی کا جھنڈا ہوگا۔ میرے بھائیوں، ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے، میں عرض کرتا ہوں، آج سیدنا جبریل امین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور قرآن مجید کی آیت کریمہ والا سوف یوتی کا ربو کا فترضہ یہ لائے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اے محمد عربی، سارے مل کے کہتے ہیں ایسے نہیں، بلند آواز، اللہ جس کو جتنی توفیق دے اتنی بلند آواز۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں، کل قیامت کے دن، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت حضور علیہ السلام کو اتنا دیں گے، اتنا دیں گے، اتنا دیں گے کہ حضور علیہ السلام کو اللہ راضی کرے گی۔ بے شک بے شک۔ میرے بھائیوں، یہ بھی حدیث شریف کا حصہ ہے کہ جبریل امین رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اکثر و بیشتر انسانی شکل میں آتے تھے۔
ایک صحابی ہے حضرت سیدنا دہیہ کلبی، اکثر ان کی شکل میں آتے تھے۔ وہ اپنے قبیلے کے سردار تھے، خوب ان کا قد کاٹ، رنگ و روپ، خوبصورت انسان تھے۔ اکثر جبریل امین ان کی شکل پر حضور علیہ السلام کے پاس آتے تھے۔ جب حضرت جبریل امین نے یہ آیت پڑھی کہ محمد عربی آپ کو آپ کا رب اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے، میری طرف دیکھیں، رحمت عالم نے اپنا ہاتھ مبارک اٹھایا، سیدنا جبریل امین کی اس طرح کلائی پر رکھا، اس طرح کر کے ہلایا۔ جبریل امین نے حضور کی طرف دیکھا، آپ نے ارشاد فرمایا، جبریل کیا فرما رہے ہیں؟ اوا یرزینی ربی، آپ کیا وعدہ کر رہے ہیں رب کی طرف سے میرے ساتھ اس آیت مبارکہ میں کہ کیا کل قیامت کے دن میرا رب مجھے راضی کرے گا؟ حضرت جبریل امین نے کہا کہ یرزی کا ربوں کا، آقا آپ کو آپ کا رب راضی کرے گا۔ حضور نے پلٹ کے فرمایا، جبریل پھر گواہ رہو، اس راضی کرنے والے رب کی قسم، میں اس وقت تک راضی نہیں ہوگا جب تک میرا اللہ میری امت کے آخری گناہگار کی بخشش کا فیصلہ نہیں کرے۔ میرے بھائیوں، میں نے گفتگو لمبی نہیں کرنی، دوستوں نے پروگرام ایسے بنائے ہیں کہ آپ سے فارغ ہونے کے بعد ایک جگہ مجھے پھر اور جگہ جانا ہے۔ میں آپ حضرات سے عرض کرتا ہوں، ہمارے دورہ حدیث شریف میں اس سال آخری عالم دین کے کورس کے آخری سال میں 6 کتابیں ہیں جنہیں صحاح ستہ کہتے ہیں۔ ویسے تو موطئین بھی پڑھائی جاتی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، تحاوی شریف بھی پڑھائی جاتی ہے اور کتاب شمائل بھی، لیکن 6 کتابیں خصوصیت کے ساتھ وہ پڑھائی جاتی ہیں۔ ان میں پہلا نمبر ہے بخاری شریف کا، دوسرا نمبر ہے مسلم شریف کا۔ مسلم شریف پرانے زمانے کی چھپی ہوئی قدیمی کتب خانے کی یا نور محمد والوں کی، یہ جو میں خالص تکنیکی باتیں کر رہا ہوں یہ میرے طلباء اور اساتذہ اور حضرات سمجھتے ہیں، میں ان سے عرض کر رہا ہوں۔ وہ جو بڑی تختی کی مسلم شریف ہے، مسلم شریف کے اندر بعض روایتیں ایسی ہیں اتنی طویل کہ وہ اس کتاب کے 2 3 صفحوں تک وہ حدیثیں چلی جاتی ہیں۔ ایک حدیث کئی صفحات کو گھیر لیتی ہے، جیسے حضرت سیدنا نواس بن سمعان کی روایت بہت لمبی روایت ہے۔ انہی لمبی روایات میں سے ایک روایت ہے جس کو حدیث شفاعت کہتے ہیں۔ آج کی مجلس میں پوری حدیث شریف کا ترجمہ تو مقصود نہیں، صرف میں اس کا ایک چھوٹا سا حصہ، اس کا مفہوم عرض کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لوگو کل قیامت کے دن میدان محشر میں جس وقت ساری خلق خدا جمع ہوگی، سورج سوا نیزے برابر، زمین تانبے کی طرح تپی ہوئی، ہر انسان اپنے گناہوں کے عرق میں غرق، پوری انسانیت اپنی جگہ دم بخود ایک
اکٹھے ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، پھر سیدنا نوح، پھر سیدنا ابراہیم، چلتے چلتے تمام انبیاء کے پاس جائیں گے اور ان سے جا کر درخواست کریں گے۔ انہیں آدم علیہ السلام کیا جواب دیں گے، نوح علیہ السلام کیا جواب دیں گے، میں تفصیلات میں نہیں جاتا۔ خلاصہ یہ کہ وہ انبیاء علیہ السلام سے انسانیت درخواست کرے گی کہ حضرت ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں جنت مل جائے، ہم یہ نہیں کہتے کہ ہمیں جہنم سے پروانہ، آزادی کا پروانہ مل جائے، ہماری صرف اتنی درخواست ہے کہ آپ اللہ کے حضور اتنی درخواست کر چل کے کہہ دیں کہ اللہ تعالی ہمارا حساب کتاب شروع کر دے، جس نے جہاں جانا ہے وہاں جائے، یہاں ہم سے حساب سے پہلے کھڑا ہونا مشکل ہو گیا ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام عذر کریں گے کہ آج اللہ پاک پروردگار عالم جلال کی کیفیت میں ہیں، اگر ہم حساب کتاب کی سفارش کرنے کی پوزیشن میں نہیں، اللہ میاں سے ہم چل کر تمہارے متعلق کہیں کہ حساب پیش، ان کا حساب لے لے اللہ، اور ہمارا رب ہمیں کہہ دے کہ حساب کی سفارش کے لیے آئے ہو، باقیوں کا حساب بعد میں کریں گے، تم آؤ پہلے تمہارا حساب کرتے ہیں، تو آج ہم بھی حساب دینے کی پوزیشن میں نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، پھرتے پھرتے حدیث شریف میں آتا ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ان سے کہیں گے کہ سفارش کرنے کی پوزیشن میں تو میں بھی نہیں، لیکن میں تمہاری اتنی رعایت کرتا ہوں، تمہارا اتنا بھلا اور خیر خواہی کرتا ہوں، تمہیں ایک دروازہ دکھا دیتا ہوں، سبحان اللہ اس دروازے پر چلے جاؤ۔ اس دروازے کی خصوصیت یہ ہے کہ اس پر جو جائے خالی واپس نہیں آتا۔ میرے بھائیوں، اب ذرا اندازہ کرو، میرے نبی علیہ السلام کی عظمت اور آپ کے جلال اور آپ کی شان کے مظہر کو دیکھو کہ سیدنا آدم سے لے کر قیامت کی صبح تک پوری انسانیت سوالی بن کے حضور کے دروازے پہ کھڑی ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے، اسی حدیث شریف میں جسے میں نے شروع کیا، میری طرف دیکھیں، حضور علیہ السلام اس طرح یہ اپنا ہاتھ مبارک اٹھائیں گے، سینے پر رکھیں گے اور سب کو دیکھ کے فرمائیں گے، آنا لہا آنا لہا، سبحان اللہ، خام خواہ تم ادھر ادھر پھرتے رہے، یہ کام تو میرے کرنے کا ہے، میں کر کے دکھاؤں گا۔ یہ فرمائیں گے اور رحمت عالم چلیں گے، پوری انسانیت کی قیادت اور سیادت حضور کے پاس، پوری انسانیت آپ کے پیچھے۔ میرے بھائیوں، ذرا اس منظر کو دیکھو، حدیث شریف میں ہے، حضور فرماتے ہیں، لوگوں میں رب کے حضور پہنچ کر یہ نہیں کہوں گا کہ یا اللہ ان کا حساب کتاب شروع کر، بلکہ میں وہاں پر پہنچ کر
اللہ رب العزت کے حضور اپنی جبین نیاز جھکا کر سجدہ کروں گا. اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ، اتنا لمبا سجدہ. اور ساتھ میں رحمت عالم نے فرمایا لوگوں میں اس وقت اللہ کی حمد و ثنا کروں گا، مجھے خود نہیں پتا کہ اس دن میں نے کیا پڑھنا ہے کیا کہنا ہے. میرا رب مجھے پڑھاتا جائے گا، میں پڑھتا جاؤں گا. فرمایا میں اللہ کی اتنی تعریف کروں گا، اتنی تعریف کروں گا، اتنی تعریف کروں گا کہ میرے رب کا جلال جمال کے اندر بدل جائے گا. میرا رب مجھے حکم کرے گا محمد عربی، بولو بھائی. فرمایا محمد عربی ارفع راسک سل توتا، آپ سر مبارک اٹھائیں. اب آپ کے مانگنے کی دیر ہے، ہمارے دینے کی دیر نہیں. حضور علیہ السلام فرماتے ہیں لوگوں جس وقت میرے رب نے مجھے مانگنے کی اجازت دے دی، میں اس وقت تک مانگنے کی بس نہیں کروں گا جب تک کہ میرا اللہ میری امت کے آخری گناہگار کو بھی نہیں بخش دے گا. میرے بھائیوں، آپ میری پرا پنچایت ہے، میں آپ کا بھائی. میں درخواست کرتا ہوں آپ دوستوں سے. ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس وقت اذان ہوتی ہے نا اور اذان کے بعد ہم دعا پڑھتے ہیں اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، اس میں ہے وَبَعَثْهُ مَقَامًا مَحْمُودًا. یہ مقام محمود حضور فرماتے ہیں لوگوں یہ ایک ایسا منصب ہے کہ سوائے حضور کے اللہ اس منصب کو، یہ منصب کسی اور کو نہیں دے گا. قیامت کے دن سب سے بلند و بالا مقام. اور ساتھ میں رحمت عالم نے فرمایا کہ جب اذان ہو اور میرا امتی میرے لیے یہ دعا نہ پڑھے تو مجھے مایوسی ہوتی ہے کہ میں نے تو امت کے لیے کبھی دعا مانگنے میں بخل نہیں کیا، امت کو کیا ہو گیا کہ میرے لیے دعا نہیں کرتے. حضور کی شفقتوں پہ میرے ماں باپ، میرا روح و جسم، میری آل اولاد قربان. حضور خود فرماتے ہیں کہ میرے لیے دعا کیا کرو کہ اللہ قیامت کے دن مجھے یہ مقام دے، اور میرا رب سوائے حضور کے کسی کو نہیں دے گا. بھائیوں، ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی تورات میں جب حضور کی شان پڑھی، موسیٰ علیہ السلام نے رب کے حضور سر سجدے میں ڈال کر درخواست کی اللہ مجھے بھی محمد عربی کا امتی بنا دے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں لوگوں کل قیامت کے دن، قیامت سے پہلے جامع دمشق میں اذان ہو گئی ہے، صف بن گئی ہے، تکبیر ہو گئی ہے. سیدنا مہدی علیہ رضوان مصلی پر کھڑے ہیں، میری طرف دیکھے ہاتھ اٹھائے ہوئے، تکبیر تحریمہ کہنے کے لیے ہاتھ اٹھائے ہوئے. ابھی تکبیر تحریمہ کہی نہیں. اس حالت میں عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا.
مسلم شریف کی روایت ہے فَيَقُولُ أَمِيرُهُمْ تَعَالَ فَصَلِّ لَنَا کہ حضرت سیدنا مہدی علیہ السلام تکبیر تحریمہ کہنے کی بجائے آگے بڑھیں گے، حضرت مسیح کے پاس جائیں گے اور ان سے درخواست کریں گے کہ حضرت تشریف لائے، ہمیں نماز پڑھا دے۔ میری طرف دیکھیں، حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت مہدی کے دونوں کندھوں پر ہاتھ رکھ کر اس طرح ان کو آگے کریں گے، مصلی پر کھڑا کریں گے، خود صف میں کھڑے ہوں گے اور فرمائیں گے حضرت مسیح حضرت آدم حضرت مہدی سے کہ مہدی یہ نماز آپ پڑھائیں، میں آپ کے پیچھے یہ نماز پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ دنیا دیکھ لے کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی شریعت چلانے کے لیے نہیں آیا، محمد کے دین کا دم بھرنے کے لیے آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے بھائیوں، کم و بیش 7 مختصر حدیث شریف میں نے آپ حضرات کے سامنے رحمت عالم کی شان اقدس میں بیان کی۔ اب آپ میری پڑھا پنچایت ہیں، میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، جنہیں اللہ حضور جیسا نبی دے دے، سبحان اللہ کہتے ہیں۔ بھائیوں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں، جنہیں اللہ حضور جیسا نبی دے دے، محمد عربی وہ گوہر نایاب ہیں کہ میرے رب کے خزانے میں بھی حضور کی مثال کوئی نہیں۔ مثال تو تب ہوتی کہ اللہ تعالیٰ حضور جیسا کسی اور کو بناتے، میرے رب نے تو حضور جیسا کسی اور کو بنایا ہی نہیں۔ میرے بھائیوں، چلو ایک اور میں تذکیہ دیتا ہوں، شاید تمہیں سمجھ آ جائے۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، علماء توجہ کرے، رحمت عالم ارشاد فرماتے ہیں، انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم۔ حضور فرماتے ہیں، لوگوں، امتوں میں سے تم میرے حصے میں آئے ہو، نبیوں میں سے میں محمد تمہارے حصے میں آیا ہوں۔ لو بھائی، میرا آواز ختم ہوا، نتیجے کی طرف بڑھو۔ میرا سوال اپنی جگہ پر قائم کہ جلال پور کے دوستو، آج کی مجلس میں میرے ساتھ فیصلہ کرو نا میاں کہ اللہ جنہیں حضور جیسا، سبحان اللہ، اللہ رب العزت جس امت کو حضور جیسا نبی دے دیں، آپ ارشاد فرمائیں کہ اس امت کو کسی اور نبوت کی ضرورت ہے؟ بالکل نہیں۔ ایسا بولتے ہو؟ جنہیں نہیں، اور اگر سبھی کو نہیں تو پھر سارے بولو، پوری توانائی کے ساتھ بولو کہ حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے ہمیں کسی اور نبوت کی ضرورت نہیں۔ بولو جنہیں نہیں، وہ بولے نا، اگر سارے بولے، سارے بولو کہ ہمیں کسی اور نبوت کی ضرورت نہیں۔ اسی کو ختم نبوت کہتے ہیں۔ رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ مجھے خوشی ہوئی، صرف خوشی نہیں، بہت خوشی ہوئی
کہ آج کا آپ حضرات کا یہ اجلاس مدرسہ رحمت للعالمین میں ہے۔ میرے رب نے اپنے متعلق فرمایا الحمدللہ رب العالمین۔ حضور کے متعلق فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین۔ سبحان اللہ۔ وہاں بھی العالمین ہے، یہاں بھی العالمین ہے، دونوں کو ملائیں تو نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جہاں جہاں تک رب کی ربوبیت وہاں وہاں تک محمد کی نبوت۔ بے شک۔ اور جس طرح کائنات کا کوئی ایک انچ میرے رب کی ربوبیت سے باہر نہیں، اسی طرح کائنات کا کوئی ایک انچ حضور کی نبوت سے بھی باہر نہیں۔ عزیز بھائیوں، سبحان اللہ۔ عزیز بھائیوں، میں آپ حضرات سے عرض کر رہا ہوں آپ حضرات کا سورج اس کی روشنی دن کو ہوتی ہے، رات کو نہیں ہوتی۔ سورج کی روشنی میدان کے اندر پڑتی ہے، کمرے کے اندر نہیں پڑتی۔ سورج کی روشنی سمندر کی سطح پر پڑتی ہے، سمندر کی تہہ میں نہیں پڑتی۔ اس کی روشنی دن کو ہوتی ہے، رات کو نہیں ہوتی۔ آپ کا میرا یہ سورج، اس کا دن دن ہے، رات رات ہے۔ حضور سرور کائنات کی نبوت کا سورج، اس سورج کی روشنی دن کو ہے، رات کو نہیں۔ اس کا دن دن ہے، رات رات۔ رہی حضور کی نبوت لیلھا نہارھا سوا، اس کا دن بھی دن ہے، رات بھی دن ہے۔ اور پھر سنو، چراغ جلاتے ہو، بلب جلاتے ہو، ٹیوبیں جلاتے ہو، ٹارچ جلاتے ہو، مختلف روشنیوں کا انتظام کرتے ہو، لیکن یہ اس وقت تک جب تک سورج طلوع نہ ہو۔ جب سورج طلوع ہو جائے پھر ان روشنیوں کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ شریفوں، جس طرح تمام روشنیوں کی انتہا سورج پہ ہوتی ہے، تمام نبوتوں کی انتہا محمد عربی کی ذات پہ ہوتی ہے۔ دن کی روشنی میں دن دہاڑے بیچ میدان کے کڑکتی دھوپ میں اگر کوئی آدمی چراغ جلائے گا، دنیا اسے احمق کہے گی۔ حضور کی نبوت کے ہوتے ہوئے کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا، شریعت اس کو کافر کہے گا۔ میرا رب رب العالمین محمد رحمت للعالمین، مثال رب کی بھی کوئی نہیں، مثال حضور کی بھی کوئی نہیں۔ چلے بھائی، مجھے ایک بات اور عرض کرنے دیں۔ میں آپ حضرات سے درخواست کرتا ہوں، قادیانی ایک اعتراض کرتے ہیں اور ان کا اعتراض یہ کہ نبوت اللہ کی رحمت ہے۔ مسلمانوں، تم کہتے ہو کہ اللہ نے حضور پہ نبوت ختم کر دی، تو اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ کی رحمت ختم ہو گئی، یہ اعتراض کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ہم نے قادیانیوں سے کہا
کہ تم نے شاید قرآن مجید نہیں پڑھا، ہم مانتے ہیں کہ نبوت اللہ کی رحمت ہے، ہر نبی کی نبوت سراپا رحمت تھی، سارے نبیوں کو اللہ نے رحمت بنایا، نبی آتے رہے، نبوت کے خزانے سے رحمت کا حصہ پاتے رہے، باری آئی نا حضور کی، باری آئی نا حضور کی، میرے رب کی رحمت میں میرے رب کے خزانے میں جتنا نبوت کی رحمت کا حصہ تھا سارا اللہ نے حضور پر ایسے طور پر نچھاور کر دیا کہ باقی نبیوں کو رحمت بنا کے بھیجا، محمد عربی کو رحمت للعالمین بنا کے۔ بھائیوں میں معافی چاہتا ہوں، میری گفتگو ادھر ادھر نہ نکلنے پائے، میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، انصاف کرو، جنہیں اللہ حضور جیسا نبی دے دے، سبحان اللہ نہیں کہتے، کرو نا انصاف میں، جنہیں اللہ حضور جیسا نبی دے دے، انہیں کسی اور نبوت کی ضرورت ہے؟ میں نے عرض کی، اسی کو ختم نبوت کہتے ہیں کہ خدا بندہ تیرے بعد رب کوئی نہیں، نبویت تیری، نبوت مصطفیٰ کی، ہم اس پہ بھی راضی، ہم آپ پہ بھی راضی۔ ہمارے مولانا تعالی شاہ بخاری کے متعلق مشہور ہے کہ وہ کہتے تھے کہ کلمہ طیبہ شریفو، کوئی نکو بیٹھ جا، کوئی بات پلے بھی بردہ کرو، یاد بھی رکھا کرو۔ شاہ جی فرماتے تھے کلمہ طیبہ کے دو جز ہیں، ایک لا الہ الا اللہ، دوسرا محمد رسول اللہ۔ پڑھنے میں لا الہ الا اللہ پہلے ہے، ماننے میں محمد رسول اللہ پہلے ہے۔ خدا کو اس طرح مانو جس طرح حضور فرمائے، ورنہ ہندو بھی مانتا ہے، اللہ کو سکھ بھی مانتا ہے، عیسائی بھی مانتا ہے، تم اس طرح نہ مانو، اس طرح مانو جس طرح حضور فرمائے۔ اس لیے فرماتے تھے کہ پڑھنے میں لا الہ الا اللہ پہلے، ماننے میں محمد رسول اللہ پہلے، اور ساتھ میں شاہ جی کہتے تھے مثال خدا کا بھی کوئی نہیں، مثیل حضور کا بھی کوئی نہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ نے تمام انبیاء علیہ السلام کو باری باری بھیجا، کوئی نبی اس خطے کے، کوئی اس خطے کے، کوئی اس قوم کے، کوئی اس برادری کے، کوئی اس شہر کے، کوئی اس شہر کے، کوئی اس حصے کے، کوئی اس حصے کے، نبوت کا علاقہ بھی محدود، نبوت کا وقت بھی محدود۔ اے میرے اللہ، جو نبیوں کو معجزے دیے وہ بھی محدود، نبی جب اس دنیا سے گئے ان کے معجزے بھی ان کے ساتھ گئے۔ باری آئی نا حضور کی، باری آئی نا حضور کی، اللہ نے ساری حدوں اور سرحدوں کو ختم کر کے پوری کائنات کو حضور کے لیے ون یونٹ بنا دیا۔ جہاں جہاں تک میری خدائی، وہاں وہاں تک تیری مرتبائی، میری خدائی کی بھی کوئی انتہا نہیں، تیری نبوت کی بھی کوئی انتہا نہیں۔ میرے بھائیوں، حضور آخری نبی ہے، بولو بولو سے بولو، آپ کی امت آخری امت ہے، آپ کی شریعت آخری شریعت ہے۔
آپ کی ذات پہ نازل ہونے والی کتاب قرآن مجید اللہ کی آسمانی کتابوں میں سے آخری آسمانی کتاب، اور امت حضور آخری نبی ہے، تم آخری امت ہو۔ حضور کے بعد نبی کوئی نہیں، تمہارے بعد امت کوئی نہیں۔ 1400 سال کی اسلام کی تاریخ گواہ ہے، جب کبھی کسی بد نصیب نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا، ایک منٹ ضائع کیے بغیر امت اس کے مقابلے میں ایسی صف آرا ہوئی کہ صرف چور کو نہیں، چور کی نانی کو بھی نہیں بخشا۔ ملون قادیاں کھڑا ہوا، اللہ نے کرم کا معاملہ کیا، تحریر میں، تقریر میں، مناظرے میں، مباحثے میں، ایجیٹیشن میں، تحریک میں امت نے ایسی بڑھی کہ اللہ نے کرم کا معاملہ کیا۔ ایک وقت تھا قادیانیوں کو کوئی کافر کہتا تھا، کیس بنتے تھے انگریز کے زمانے میں، اور آج پوزیشن یہ ہے کہ ملک کا صدر اور وزیر اعظم صدارت وزارت کی کرسی پہ نہیں بیٹھ سکتے جب تک حضور کی ختم نبوت کا اعلان نہ کریں۔ سبحان اللہ، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تو نے امت کو ساری عزت بخشی۔ حضور کے صدقے پر امت نے بھی کمال کیا کہ تیری توفیق کے ساتھ آخری سانس تک حضور کی عزت کے لیے لڑ رہی ہے۔ آج آپ حضرات کے پاکستان کے آئین میں ادھر ادھر سے سننے کی آوازیں آ رہی ہے، کچھ کچی، کچھ پکی، کچھ ہلکی، کچھ زور کی، کوئی دبی ہوئی، کوئی بجھی ہوئی، کوئی سازش کے تحت، کوئی منصوبے کے تحت مختلف آوازیں آ رہی ہیں۔ یہ بدل دو، یہ بدل دو، پاکستان اسلامیہ جمہوریہ نہ رہے، اسے سیکولر سٹی بنا دو، سیکولر مملکت بنا دو۔ میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، باہر کی دنیا جب ہمارے اوپر شرائط لگائے کہ پیسے تب ملیں گے کہ یہ کام کرو، ہمارے حکمرانوں کا وتیرہ تو یہ ہے کہ ڈالروں کی خاطر اپنی پاکستانی قوم کو بیچ دیتے ہیں امریکہ کے ہاتھوں۔ جب ادھر ادھر سے غیر مانوس آوازیں کانوں میں پڑ رہی ہے، تو میں آپ حضرات سے پوچھتا ہوں، ان حالات میں ہمیں چپ رہنا چاہیے یا بولنا چاہیے؟ اچھا تم ہو ویسے شریف آدمی، خوب لوگ ہو، مجھے کہتے ہو بولنا چاہیے اور خود تم بولتے نہیں۔ بولنا چاہیے، چپ رہنا چاہیے یا بولنا چاہیے؟ ہم نے اللہ کی ہم نے رب کی رحمت کے سہارے بولنا شروع کیا ہے، اور ایسی آب و تاب کے ساتھ بولنا شروع کیا کہ ہمارے بولنے نے کراچی سے لے کر خیبر تک پوری پاکستانی قوم کو ہماری آواز کی طرح متوجہ کر دیا۔ ہم نے رمضان شریف سے پہلے ان حالات کو دیکھ کر، بارش برسنے کے بعد تو ہر آدمی کہتا ہے بارش آئی تھی، ہم نے فضاؤں میں بارش کا موسم سون کر پہلے سے اس کے بچاؤ کا انتظام شروع کر دیا ہے۔ الحمدللہ، اللہ نے عقل بھی دی ہے، کھوپڑی بھی دی ہے، کھوپڑی میں توڑی نہیں، اللہ نے عقل رکھی ہے۔
شروع کیا۔ 16 فروری کو 4 صدہ میں ختم نبوت کی کانفرنس رکھی، پورے صوبے کو وہاں اکٹھا کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ دنیا دیکھے گی کہ صدیوں اتنی بڑی کانفرنس ہوگی کہ صدیوں تک اس خطے کے لوگ اس کا ریکارڈ نہیں توڑ پائیں گے۔ ایک کانفرنس کا ہم نے نواب شاہ نے اعلان کیا ہے، ایک کانفرنس کا ٹنڈو العیار میں۔ سنو، زندگی کا اعتبار کوئی نہیں، مر جائیں تو قیامت کے دن ہمارے ایمان کی گواہی دینا کہ ختم نبوت کے مسئلے کو سیاسی اغراض کے لیے، دنیاوی مفاد کے لیے، اپنے سر کاٹ کی بڑھوتی کے لیے استعمال کرنا ہم حرام سمجھتے ہیں، حرام۔ یہ سیاست کی بات نہیں، محمد عربی کی عزت کی بات ہے۔ میرے ساتھ مل کے کہہ دو نا کہ اس پر سمجھوتا نہیں ہوگا، کہتے ہیں نہیں ہوگا، وہ زور کے ساتھ کہہ دے اس پر سمجھوتا نہیں ہوگا۔ میں مانتا ہوں کہ میری گفتگو سے ممکن ہے مایوسی پھیلے، میں مانتا ہوں، کیا کروں، حالات ایسے ہیں، لیکن جہاں تک ایمان کی بات ہے میں آپ سے عرض کرتا ہوں انشاءاللہ قیامت کی صبح تک پاکستان بھی رہے گا، سارے کو رہے گا، آئین بھی، ملت بھی، امت بھی، ختم نبوت بھی، کوئی ماں کا لال میری نظر سے نہیں دیکھ پائے گا۔ ہمارے جیتے جی ادھر مسلمان نے جھوٹی نبوت کا اعلان کیا، ادھر زکوٰۃ دینے والوں نے زکوٰۃ کا انکار کیا۔ حضرت صدیق اکبر نے فاروق اعظم نے صدیق اکبر سے عرض کی کہ حضرت، فرمایا بھائی تیاری کرو، جہاد کریں گی۔ حضرت عمر نے کہا حضرت مہربانی کریں، انہوں نے زکوٰۃ سے انکار کیا ہے، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، حالات ایسے ہیں کہ اگر ایک لشکر سیدنا خالد کا ہم بھیج چکے ہیں رومیوں کے مقابلے میں، اب اگر ان کے ساتھ لشکر کشی کی تو مدینہ طیبہ خالی ہو جائے گا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر نے کہا بھائی عمر، اَيُنْقَصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، سبحان اللہ، ہمارے جیتے جی حضور کا دین بگاڑ دیا جائے گا؟ میں کیا کروں، وقت کی تنگی نے میرے پاؤں میں تکیے ڈال دیے ہیں۔ حضرت صدیق اکبر آگے بڑھے، حضرت فاروق اعظم کے سینے پہ اس طرح ہاتھ رکھ کے فرمایا عمر، اگر میرا ساتھ نہیں دے سکتے تو بوڑھے ابو بکر کا راستہ بھی نہ روکو۔ عمر میرے ساتھ میرے گلے کا ہار نہیں بن سکتے تو قوم کی زنجیر بھی نہ بنو۔ آگے بڑھی، اس طرح کر کے حضرت عمر کے سینے پہ ہاتھ رکھا، جھٹکا دیا، فرمایا ہٹ جاؤ، مجھے اکیلے ڈالے دو۔ بعد میں حضرت عمر فرمایا کرتے تھے لوگوں تمہیں کیا معلوم کہ اس دن ابو بکر نے میرے سینے پہ ہاتھ کیا رکھا؟
کہ ان کے ہاتھ رکھنے سے اللہ نے عمر کے سینے کو کھول دیا اور ساتھ میں حضرت عمر نے کہا ایک دفعہ دار ارقم میں حضور نے میرے سینے پہ ہاتھ رکھا تھا، آج ابو بکر نے ہاتھ رکھا۔ حضور نے ہاتھ رکھا، اللہ نے عمر کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیا۔ آج حضرت ابو بکر نے ہاتھ رکھا، اللہ نے عمر کا سینہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے کھول دیا۔ ہاتھ وہ بھی ہے، ہاتھ یہ بھی ہے، اسے نبی کہتے ہیں، اسے صدیق کہتے ہیں۔ تمہیں پتہ بھی ہے، حضور فرماتے ہیں لوگوں انا اول من تنشق عنہ الارض، حضور فرماتے ہیں لوگوں قیامت کے دن میں پہلا آدمی ہوں گا جو اپنی قبر سے اٹھوں گا، میرے ساتھ ابو بکر اور عمر ہوں گے۔ وہ دیکھو حضرت امام بخاری فرماتے ہیں فَيَقُولُ قَبْرُهُ رَابِعًا، عیسیٰ چوتھی قبر عیسیٰ علیہ السلام کی ہوگی، وہاں پر وہ اٹھیں گے۔ اب ابو بکر اور عمر کے مقدر کو دیکھو، جب قیامت کے دن اٹھیں گے دائیں طرف محمد الرسول اللہ ہوں گے، بائیں طرف عیسیٰ روح اللہ ہوں گے۔ دو نبیوں کے درمیان ابو بکر اور عمر کو اٹھایا جائے گا۔ میں معافی چاہتا ہوں، میرا اتنا ارادہ نہیں تھا، میں تقریر کو سمیٹنا چاہتا ہوں، یہ ہاتھ اڑوا کے مجھے آگے نکل جاتی ہے، میں پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں۔ 6 مارچ کو انشاءاللہ ملتان میں قلعہ کوہنا قاسم باغ پر رب کی رحمت کے سہارے حضور کی شفاعت کی امید کے صدقے اس توقع پر ختم نبوت کی کانفرنس کا اعلان کیا ہے۔ جہاں جہاں جا رہے ہیں خدا کرے میری بات تمہیں سمجھ میں آ جائے۔ میں تو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھ رہا ہوں، ہم ایک قدم اٹھاتے ہیں، رب کی رحمت 10 قدم آگے بڑھ کے ہمیں سنبھالا دیتی ہے۔ یار کوئی ایک قدم اٹھا کے تو دیکھو، چلو میرا امتحان ہی لے لو کہ یہ صحیح کہہ رہا ہے یا بک رہا ہے۔ ذرا اس کام کے لیے صبح شام گزر گئے، ہم کام کرتے رہتے ہیں، ذرا اس کام کے لیے تھوڑا سا کرنے کی عادت تو ڈالو یار، بسم اللہ تو کرو۔ میں کیا توقع رکھوں آپ دوستوں سے؟